کیا آپ کا چہرہ گورا ہونے کے باوجود گلو نہیں کرتا؟ کیا آپ اپنے کلر کو فیئر کرنے کے لیے مشکل ترین ٹوٹکے آزماتی ہیں یا آپ فارمولا کریموں سے وقتی طور پر فیئرنیس حاصل کرتی ہیں؟ تو ان سب چیزوں سے چھٹکارا پانے اور ان کا بہترین متبادل میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں، جو نہ صرف آسان ہے بلکہ انتہائی آزمائی ہوئی بھی ہے، لیکن شرط ہے صرف صبر اور استعمال میں باقاعدگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں میمونہ مسلمہ، ایک نیچروپیتھک، اور آپ کو اپنی ویڈیو میں ویلکم کہتی ہوں۔ میں آپ کو 3 قسم کے نہایت آسان ماسک بنا کر دکھاؤں گی جو کہ انسٹنٹ اور نیچرل گلو کے لیے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کسی بھی فنکشن میں جانے سے پہلے یا رات کو لگا سکتے ہیں۔ یہ اسکن کو تر و تازہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں نئی جان بھر دیں گے اور آپ کو کسی بھی میک اپ کی ضرورت نہیں رہے گی۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ ہر طرح کی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس فری دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر کر چکے ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پہلا ماسک ہے ایلو ویرا کا ماسک۔ تو سب سے پہلے ہم لیں گے ایک فریش ایلو ویرا کا پتا اور اسے چھیل لیں گے تاکہ اندر سے فریش جیل نکال سکیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ایلو ویرا میں قدرت نے ایسے خواص رکھے ہیں جو زمانہ قدیم سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ استعمال جلدی امراض کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بال جھڑنا، سر کی خشکی اور پٹھوں کی تکلیف میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ یہ اتنی طاقتور ریمیڈی ہے کہ جو لوگ مختلف کریموں کے استعمال سے اپنی جلد خراب کر بیٹھتے ہیں، ان کے علاج میں ایلو ویرا بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس کے استعمال سے جلد جواں ہوتی ہے۔ اب اس میں شامل کریں گے ایک لیمو کا رس۔ میرے خیال میں شاید ہی کوئی ایسا ماسک ہوگا جس میں لیمو کا استعمال نہ کیا جاتا ہو، کیونکہ یہ ایک بہترین قدرتی کلینزر ہے اور اس میں موجود سٹرک ایسڈ آپ کی جلد کو ریفائن کرتا ہے۔ اب اس میں 1 چمچ ارگ گلاب شامل کریں گے۔ ارگ گلاب آپ کی سکن کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور آخر میں اس میں شامل کریں گے 1 چٹکی ہلدی۔ ہلدی بطور اپٹن استعمال کی جاتی ہے اور فوری نکھار کے لیے بہت بہترین ریمیڈی سمجھی جاتی ہے۔ ان سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد یہ ماسک تیار ہے۔ اس کو لگانے سے پہلے چہرے کو اچھی طرح دھو لیجئے اور چہرے پر لیپ کریں۔ خشک کرنے پر نیم گرم پانی سے واش کر لیجئے۔ یاد رہے دھونے کے بعد کسی بھی کلینزر کا استعمال ضرور کریں، اور اس کے بعد موئسچرائزر مثلاً کوئی بھی لوشن استعمال کرنا ضروری ہے۔ شہد کا ماسک۔ یہ ماسک بھی انتہائی سادہ اور گھر پر آسانی سے تیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ جتنا سادہ سا ہے، اس کے فوائد بھی اتنے ہی زیادہ ہیں۔ بتانے کو تو میں آپ کو ایسے ماسک بھی بنا کر دکھا سکتی ہوں جو بہت پیچیدہ ہیں، لیکن ان میں استعمال ہونے والی چیزیں ہر جگہ دستیاب نہیں ہوتی یا مہنگے داموں ملتی ہیں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو انتہائی سادہ اور آسان بیوٹی ٹپس کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ کو ان کے چھپے ہوئے فوائد پتہ چل سکیں اور آپ ان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ اس ماسک کو بھی پہلے والے ماسک کی طرح استعمال کرنا ہے اور جلد کو نیم گرم پانی سے دھونے کے بعد کلینزر اور موئسچرائزر کا استعمال یقینی بنانا ہے۔ یاد رہے کہ یہ ماسک بھی جلد کو فوری تازگی عطا کرنے کے لیے بہت مؤثر ہے۔ تیسرا ماسک دہی کا ماسک ہے۔ سب سے پہلے 1 چمچ دہی لیں۔ اس میں 1 چمچ زیتون کا تیل ملائیں گے۔ دہی کا یہ کمال ہے کہ یہ بند خلیوں کو کھولتا ہے، جھریوں کو ختم کر کے مردہ خلیوں کو ہٹاتا ہے، اور زیتون کا تیل جلد کے لیے ایک ٹریٹمنٹ ہے۔ یہ ماسک بھی ہے اور ایک طرح کا اپٹن بھی، کیونکہ اب ہم اس میں شامل کریں گے ہلدی 1 چٹکی۔ ہلدی ایڈ کرنے سے یہ ماسک آپ کو اپٹن کی لک دے گا، لیکن اگر اس کے فوائد بتانے لگ جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے گی۔ یہ تینوں ماسک ان لوگوں کے لیے ہیں جو تھوڑی سی کوشش کر کے اپنی شخصیت کو 4 چاند لگا سکتے ہیں، اور یہ ماسک آپ چہرے کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں اور گردن پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے بعد آپ کو حیران کن گلوئنگ عطا کریں گے۔
खुद आजमा कर देख लें, मेरे तो आजमाए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक अच्छे व्यूअर का हक अदा करते हुए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है और मैं कोशिश करती रहूंगी कि इससे भी अच्छी क्वालिटी की वीडियोस आपके लिए बनाऊं। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।